اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، تحفہ علیہ السلام مدد۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید سلمان علی بخاری، چینل حیدر پروڈکشن کی جانب سے۔ آج ہم نے ایک نئے پروگرام کا آغاز کیا ہے جس کا نام سیرت معصومین ہے، اور اس کی پہلی نشست کا آغاز آج سے کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے موضوع ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، کیونکہ ایام کاظمیہ چل رہا ہے تو اسی وجہ سے ہمارے موضوع امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ ان کا نام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، اور ولدیت امام جعفر صادق علیہ السلام، اور والدہ کا نام حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ 7 صفر 128 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 55 برس کی زندگی گزاری۔ آپ کی شہادت 25 رجب 183 ہجری کاظمین بغداد میں ہے، اور آپ کا مدفن بھی کاظمین بغداد میں ہے۔ آپ کو 2 لقب دیے گئے۔ لقب تو میرے امام کے بہت ہیں، لیکن 2 لقب جو بہت مشہور، ایک باب الحوائج یعنی کہ حاجات کو پورا کرنے کا اللہ کی طرف سے دروازہ ہے، اور دوسرا لقب میرے امام کا کاظم ہے یعنی غصے کو پی جانے والا۔ عزیزان گرامی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہارون رشید کے حکم پر سندی بن شاہق نے کھجوروں میں زہر دیا۔ اب اگر بات کریں امام کی صحاوت کی، تو عزیزان گرامی یہ امام اتنے سخی ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی مظلومیت کے لیے گزار دی، حق کے لیے آواز اٹھائی اور ظالم کے خلاف ڈٹ کھڑے ہوئے۔ میرے امام نے اپنے جد امام علی بن ابی طالب علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اپنی ساری زندگی عبادت میں گزاری۔ کوئی وقت یا کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ جب میرے امام کی کوئی نماز قضا ہوئی ہو۔ امام نے ساری زندگی یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا، مظلومیت کے لیے ہر کام کیا، یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ نے اپنے ایک صحابی علی بن یقطین کو وزیر مملکت بنوایا تاکہ وہ مومنین کے جان و مال کی تحفظ کرے اور غریب مومنین کی کفالت کرے۔ عزیزان گرامی، اب بات کریں اگر امام کی قید کی، تو تاریخ میں لکھا ہے کہ امام کی جو قید ہے وہ ایک زندان میں کاٹی گئی۔ وہ زندان اتنی چھوٹی تھی کہ نہ آپ کھڑے ہو سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ صحیح طرح سے آرام کر سکتے تھے، صرف آپ رکوع میں رہ سکتے تھے۔ 14 سال میرے امام رکوع میں رہے، لیکن اب امام کی صحاوت کی بات ہے تو اس سے بڑی صحاوت میرے امام کی کیا ہوگی کہ آپ نے اس 14 سال کی قید میں 14 سال رکوع میں رہنے کے باوجود بھی کبھی نماز کو ترک نہیں کیا۔ ہر نماز پڑھی، ہر عبادت کی، ہر روزہ رکھا، ہر طرح کی میرے امام نے اس قید کے اندر بھی عبادت کی۔ یہ سب کچھ دیکھ کے ہارون رشید کو دیکھا نہ گیا ہارون رشید سے کہ امام پہ میں نے اتنے ظلم کیے، اتنی سختیاں کی، پھر بھی جو شیعت ہے اس کے دل سے امام کی محبت میں ختم نہیں کر پا رہا، تو اس نے سوچا کیوں نہ اس ہاشمی خاندان کے اس چراغ کو بھی بجھا دیا جائے، جس کے لیے اس نے بہت سے منصوبے بنائے، بہت سی کوششیں کی، جن میں سے ایک مشہور روایت کے مطابق واقعہ یہ بھی ہے کہ ہارون رشید نے ایک عورت کو حکم دیا جو کہ فحاشہ عورت تھی۔ اس نے کہا کہ اس کے حکم پہ اس فحاشہ عورت کو بلایا گیا۔ ہارون رشید نے اس عورت کو حکم دیا کہ جاؤ امام کی قید میں جاؤ، امام کے سامنے جاؤ اور کچھ ایسا کرو جس سے امام پہ معاذ اللہ بات کوئی تہمت لگائی جا سکے یا کوئی الزام لگایا جا سکے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ یہ عورت امام کے زندان کی طرف چلتی ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی وہ امام کی زندان کی طرف پہنچی تو اس نے دیکھا کہ میرا امام سجدے میں ہے اور عبادت خدا کر رہا ہے۔ اس عورت وہاں بیٹھ گئی۔ اب کافی دیر گزر چکی کہ ہارون رشید نے دیکھا نہ نیچے سے کوئی آواز آئی ہے، نہ عورت اوپر آئی ہے، تو اس نے سوچا کیوں نہ میں خود نیچے جاؤں اور دیکھوں یہ ماجرا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہارون رشید نیچے گیا، یہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ فحاشہ عورت قرآن کی تلاوت کر رہی ہے اور میرا امام نماز ادا کر رہا ہے۔ اس سے بڑی سخاوت میرے امام کی کیا ہو سکتی ہے؟ اب اس سے یہ چیز بھی برداشت نہ ہوئی کہ میں نے یہ فارمولہ بھی آزمایا لیکن میرا یہ فارمولہ بھی ناکام گیا، تو اس نے پھر پکا منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ اب امام کو ختم کر دیا جائے، اس چراغ کو بجھا دیا جائے۔
تو اس نے بہت سی چیزیں سوچی کہ کیسے امام کو مارا جائے، کس طرح امام کو شہید کیا جائے۔ پھر اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ امام کو زہر دیا جائے۔ پھر اس نے اپنے غلام سندی بن شاہق کو بلایا اور اسے کہا کہ میں تمہیں انعام دوں گا، میرا ایک چھوٹا سا کام تو کر دو۔ عزیزان گرامی، اس امام کے مصائب بھی بہت ہیں، لیکن ان میں سے ایک سب سے بڑا مصائب میرے امام کا یہ بھی ہے کہ 18 بیٹے، لیکن جنازہ صرف 4 افراد نے اٹھایا اور پلے بغداد پہ رکھ دیا۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی آپ کو میں نے پہلے واقعے میں بتایا تھا کہ امام نے اپنے ایک صحابی علی بن یقطین کو وزیر مملکت بنایا تھا، اسی طرح امام نے کتنے صحابی بنائے تھے، کتنے لوگوں کے ساتھ امام چلتے تھے، جس میں سے ایک صحابی ایسا بھی تھا کہ جس کو امام نے کہا تھا کہ یہ کچھ امانتیں میری دوسروں تک پہنچا دو اور واپسی پہ ایک کام کرنا، ایک کفن لیتے آنا۔ تو صحابی نے کہا مولا کیوں؟ کہا جب تم واپس آؤ گے تو تمہیں پلے بغداد پہ ایک جنازہ ملے گا، بس اس جنازے کو کفن دے دینا، غسل دے دینا اور دفن کر دینا۔ عزیزان گرامی، وہ صحابی جیسے ہی آیا اور اس نے دیکھا کہ بغداد کے پل پہ کافی بھیڑ جمع ہے، تو اس نے سوچا دیکھوں آگے جا کے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور آگے کی طرف بڑھا۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی وہ پل بغداد پہ پہنچا، اس نے دیکھا ایک جنازہ پڑا ہوا ہے۔ اس نے جب قریب آ کے دیکھا تو دیکھتا ہے وہ جنازہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے۔ عزیزان گرامی، اس نے منہ پہ ماتم کر کے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا میرے مولا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرے چلے جانے کے بعد آپ پہ یہ مصائب آئیں گے تو میں ہرگز نہ جاتا۔ عزیزان گرامی، قصہ مختصر، اب جیسا کہ امام کی وصیت تھی، امام کی وصیت کے مطابق اس نے امام کو غسل دیا، کفن دیا اور دفن کیا۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان گرامی، اسی طرح ہمارا اس پروگرام کو شروع کرنے کا مقصد اور پیغام بھی یہی ہے نوجوان کے لیے کہ جس طرح سے میرے امام نے اتنی سخت قیدوں کے باوجود، اتنی سختی کے باوجود کبھی نماز کو ترک نہیں کیا، اسی طرح آپ لوگ بھی نماز کو ترک نہ کریں، پنجگانہ نماز ادا کریں جو کہ امام کا بھی حکم ہے۔ اور جس طرح میرے امام نے راہ خدا کو بچانے کے لیے، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے راہ خدا میں قربانی دے کے ہمیں یہ پیغام دیا کہ صبر اور شکر کرو۔ امام نے ہر موڑ پہ صبر اور شکر کیا اور خدا کے دین کو بچایا۔ اسی طرح ہم نوجوان عزادار مظلوم کربلا ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ عزاداری کے ساتھ ساتھ ہم بھی نماز کو پنجگانہ ادا کریں، اپنی ہر ذمہ داری کو پورا کریں، میدان عمل میں حاضر ہوں، ظلم کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور مظلوم کے لیے مظلوم کی حمایت کریں اور ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، جو کہ میرے امام کا بھی درس ہے اور میرے امام نے بھی ساری زندگی اسی طرح گزار دی اور ہمیں بھی یہی درس دیا کہ علم حاصل کرو جتنا کر سکتے ہو اور نماز ادا کرو پابندی وقت کے ساتھ۔ والسلام علیکم